سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت کے عملے کے لیے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی معلومات کو بہتر کر کے اور بہتر طریقے سے عوام الناس کی خدمت کر سکیں۔ انفلیمیشن کے بارے میں ہم نے کئی مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کیے۔ اب اس کے جو بعد کے عوامل ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفلیمیشن کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ انفلیمیشن کے بعد کچھ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جس کو ایکسوڈیشن اور سپوریشن کہتے ہیں۔ اب ایکسوڈیشن کیا ہے؟ ایکسوڈیشن کس قسم کی رطوبت ہے؟ ایکسوڈیشن سے مراد کسی رطوبت کا پیدا ہونا ہے، مگر یہاں پر اس سے مراد خون کی شریانوں میں رطوبت یعنی کہ پروٹین اور خون کے خلیات کا نکل کر ٹیشوز یا سیلز کے درمیان اور ٹیشوز کے درمیان کی جگہ پر اکٹھا ہونے کے ہیں، یا ٹیشوز کے علاوہ جسمانی خلاؤں میں جہاں جہاں جگہ خالی ملے وہاں پر اترنے کے ہیں۔ یعنی کہ ایکسوڈیشن جب ہوگی تو وہ کسی جگہ پر تو اسے رکنے کا موقع ملے گا، یا تو وہ سیلز کے درمیان میں رہے گی، ٹیشوز کے درمیان میں رہے گی۔ اگر ٹیشوز کے علاوہ کہیں پر ایکسوڈیشن ہو رہی ہے اور اسے خالی جگہ مل رہی ہے تو اس جگہ بھی جمع ہو سکتی ہے، جیسے کہ پلورل کیویٹی ہے، یعنی کہ لنگس کے اور چیسٹ کی دیوار کے درمیان میں ایک کیویٹی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر ایکسوڈیشن ہوگی تو اس پلورل کیویٹی میں جمع ہو جائے گی۔ اسی طرح پیریٹونیل کیویٹی ہے، یعنی کہ جو پیٹ کے اندر جو اعضاء ہیں ان کے چاروں طرف ایک جھلی ہے اور اس کو پیریٹونیم کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر انفلیمیشن ہوگی اور وہاں پر ایکسوڈیشن ہوگی، وہاں رطوبت بنے گی تو وہ پیٹ کے اندر ہی جمع پیریٹونیل کیویٹی میں جمع ہو جائے گی۔ ایکسوڈیشن میں پروٹین کی بڑی مقدار اور سیل کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی اسپیسیفک گریویٹی 1.020 سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایکسوڈیشن میں پتلا، چھیلندار، ملائم میکس اور میکوپرولینٹ یعنی کہ اسپیٹم لائک اور پیپ آلودہ، بعض جگہ جس میں تار ہوتے ہیں اس کے اندر، یعنی کہ اس میں رسی جیسا روپ لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں، اور اس میں بعض دفعہ جھوٹی یا جھلی دار شکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ایکسوڈیشن کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری کی ساری اس رطوبت کے اوپر کہ اس کے اندر کتنا پروٹین اور کتنا پس موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سپوریشن کیا ہوتا ہے۔ سپوریشن کا مطلب ہے پیپ کا پڑ جانا، یعنی کہ پس کا پڑ جانا، پیپ کا پڑ جانے کو سپوریشن کہتے ہیں۔ سپوریشن بھی ایکسوڈیشن کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی رطوبت میں لیکوسائٹس بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور پیرنکائمل سیلز جالی دار خلیاتی ساختیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ دونوں مل کر اچھا خاصا مواد پیدا کر لیتے ہیں۔ سپوریشن کسی بھی انفیکشن کے نتیجے میں پیپ کی صورت میں بنتی ہے۔ پیپ میں وائٹ بلڈ سیل، بیکٹیریا، پروٹین موجود ہوتی ہیں۔ اس کی رنگت سفید بھی ہو سکتی ہے، پیلی بھی ہو سکتی ہے، گولڈن بھی ہو سکتی ہے، زردی مائل نیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے جراثیم اس میں موجود ہیں۔ اگر مثال کے طور پر سپوریشن میں سوڈوموناس بیکٹیریا موجود ہیں تو اس کی رنگت جو ہے وہ ہلکی گرین کلر کی بھی ہو سکتی ہے۔ پیپ پتلی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، تاردار بھی ہو سکتی ہے۔ تو مختلف طرح کی پیپ ہو سکتی ہے اور اس کا جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر جراثیم کون سے ہیں، بیکٹیریا کون سے ہیں اور اس میں رطوبتوں میں کتنی پروٹین جمع ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ایکسوڈیشن اور سپوریشن کیا چیز ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے انفلیمیشن کے اندر۔ یہ
رطوبتیں جمع ہوتی ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء کے اندر مختلف کیویٹیز میں یہ جمع ہو کر مسائل پیدا کر دیتی ہیں. مسائل جو ہے بہت ہی گمبھیر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پلورل کیویٹی میں پس جمع ہو جائے تو جب تک اس کو نکالا نہیں جائے گا جب تک وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. سانس لینے میں تکلیف ہوگی, سانس لینے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اور اس کا انفیکشن جو ہے مزید لنگ ٹیشو کو خراب بھی کر سکتا ہے. اسی طرح پیریٹونیل کیویٹی کے اندر رطوبت اور پس اگر جمع ہے تو وہ بھی پیریٹونیل کیویٹی کے اعضاء کے اوپر اثر انداز ہو کر اور پیٹ کے اندر درد اور کولک پیدا کر کے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں یہ ڈائگنوسس کیے جاتے ہیں, ایکس رے کے اوپر بھی کیے جا سکتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بھی چیک کر کے معلومات کی جاتی ہے کہ ایکزوڈیشن اور سپورشن کس لیول کی ہے اور کون سے جراثیم اس کی بنانے کا سبب بنتے ہیں. اگر وہ جراثیموں کا معلوم ہو جائے, بیکٹیریاز کا معلوم ہو جائے تو پھر اینٹی بائیوٹک دے کے بآسانی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.